الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا، تو عنقریب ان کے پاس اس کی خبریں آنے والی ہیں جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ وقد كذبوا بالحق، تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ یہاں حق سے مراد یا تو قرآن مجید کی آیات ہیں یا تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات، کہ جب بھی قرآن کی آیتیں یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کفار مکہ کے سامنے آتے یا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کچھ سمجھاتے تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلاتے۔ اس پر فرمایا کہ عنقریب ان کے پاس خبریں آنے والی ہیں اس چیز کی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی عظیم الشان خبر ہیں اور اس کی ہنسی بنانے کا انجام کیسا خوفناک ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں وہ قوت و طاقت عطا فرمائی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش بھیجی اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی۔ علم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا؟ اس سے پہلی آیات میں سرزنش اور وعید کے ذریعے کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ پھیرنے، حق کو جھٹلانے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا، اور اس آیت میں سابقہ قوموں کا عبرتناک انجام بیان کر کے انہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا شام اور دیگر ملکوں کی طرف سفر کرنے کے دوران کفار مکہ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ اے اہل مکہ، ہم نے انہیں زمین میں وہ قوت و طاقت عطا فرمائی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور جب انہیں ضرورت پیش آئی تو ہم نے ان پر موسلا دھار بارش بھیجی جس سے ان کی کھیتیاں شاداب ہوئیں، اور ان کے درختوں، رہائش گاہوں اور محلات کے قریب نہریں بہا دیں جس سے باغ پرورش پائے، پھلوں کی کثرت ہوئی، اور دنیا کی زندگانی کے لیے عیش و راحت کے اسباب بہم پہنچے۔ لیکن جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، یعنی جھٹلایا، اور ان کے احکامات کو جھٹلایا، تو پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کی یہ جاہ و حشمت اور ساز و سامان انہیں ہلاکت سے نہ بچا سکا، اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں اور دوسرے لوگوں کو ان کا جانشین بنا دیا۔ ان کا عبرتناک انجام دیکھ کر بھی تم بھی کچھ نصیحت حاصل کرو اور سابقہ کفار والی روش اختیار نہ کرو، ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے۔ سابقہ امتوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اس آیت میں گزری ہوئی امتوں کا جو حال اور انجام بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ قوت، دولت اور مال و عیال کی کثرت کے باوجود کفر و سرکشی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے احکام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ اس میں بطور خاص کفار اور عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اس لیے سب کو چاہیے کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کر کے خواب غفلت سے بیدار ہوں اور کفر و سرکشی اور گناہوں کو چھوڑ کر ایمان، اطاعت، عبادت اور نیک کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ کفار کی دنیاوی ترقی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی دلیل نہیں۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی خوشحالی، مال و دولت اور سہولیات کی کثرت اللہ عز و جل کی رضا مندی کی علامت نہیں، ورنہ قارون تو بہت بڑا مقبول بارگاہ الہی ہوتا۔ یہاں سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی دنیاوی ترقی، سائنسی مہارت اور سہولیات کی کثرت، ایجادات کے بہتات، مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر انہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور مسلمانوں کو مردود سمجھتے ہیں، اور اخلاق و کردار مسلمانوں کو کفار کی تقلید کا مشورہ دیتے ہیں۔
کفار کی یہ دنیاوی کامیابی مقبولیت کی نہیں بلکہ مہلت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ کافروں کی جلد پکڑ نہیں فرماتا بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے اور آسائشیں عطا فرماتا ہے، پھر انہیں اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ نیز نام نہاد دانشور مسلمانوں کو یورپ کی اندھی تقلید کا نہ ہی فرمائیں تو بہتر ہے، اور وہ اپنی قانونی سوچ اپنے پاس ہی رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔